السلام علیکم۔ آج کل ایک خبر کافی گردش میں ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کی ایک فلائٹ اٹینڈنٹ ہیں۔ وہ ٹورنٹو گئیں پرواز پر، لیکن واپسی کے لیے رپورٹ نہیں ہوئیں اور یوں سمجھ لیں کہ کینیڈا میں غائب ہو گئیں۔ تو آج ہم اسی معاملے کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جو بھی خبریں اور رپورٹس ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ آخر ہوا کیا اور اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں ان ذرائع کے مطابق۔ تو آئیے ذرا اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ یہ جو فلائٹ اٹینڈنٹ تھیں یہ لاہور سے ٹورنٹو جانے والی فلائٹ پر تھیں PIA کی، اور شیڈول یہ تھا کہ واپسی کی فلائٹ پر بھی انہوں نے ڈیوٹی دینی تھی، لیکن وہ وقت پر نہیں پہنچیں اور پھر ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پایا۔ شروع میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ جی بالکل۔ اور پھر چند گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی جو کافی آپ کہہ سکتے ہیں اہم تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ان فلائٹ اٹینڈنٹ نے کینیڈا میں سیاسی پناہ یعنی اسائلم کے لیے درخواست دے دی ہے۔ اچھا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کینیڈین حکومت سے باقاعدہ کہا ہے کہ مجھے تحفظ چاہیے، شاید اس بنا پر کہ انہیں اپنے ملک واپسی پر کوئی خطرہ ہے۔ بالکل۔ اور بات یہاں میرا خیال ہے اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یہی ایک فلائٹ اٹینڈنٹ ہے۔ پہلے بھی ماضی قریب میں PIA کے عملے کے لوگ، کیبن کرو یا دوسرے سٹاف، وہ بھی اسی طرح بیرون ملک خاص طور پر کینیڈا یا یورپ میں غائب ہو چکے ہیں۔ کیا ذرائع اس پیٹرن پر کچھ بتاتے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، کئی رپورٹس ہیں جو اس تسلسل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ دراصل ایک ذریعے نے تو یہ بھی کہا کہ پچھلے صرف 2 سال میں ہی شاید 1 درجن سے زیادہ عملے کے لوگ اسی طرح بیرون ملک جا کر واپس نہیں آئے۔ 1 درجن؟ یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ بالکل۔ تو یہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں، یہ شاید ایک رجحان بن رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس رجحان کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عام طور پر تو یہی سننے میں آتا ہے کہ لوگ بہتر معاشی مستقبل کے لیے بہتر مواقع کی تلاش میں ایسا کرتے ہیں۔ کیا ذرائع کچھ اور بتاتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، بہتر معاشی مواقع تو یقیناً ایک بہت بڑا فیکٹر ہیں، اور ذرائع اس کا ذکر کرتے بھی ہیں، یہ تو صاف ظاہر ہے۔ لیکن کچھ رپورٹس میں بات اس سے آگے بھی جاتی ہے۔ مثلاً ایک جگہ یہ پڑھنے کو ملا کہ یہ صرف تنخواہ کا مسئلہ نہیں ہوتا کبھی کبھی، بلکہ بیرون ملک جو کمیونٹی سپورٹ ہوتی ہے یا وہاں پہلے سے کوئی رشتہ دار دوست موجود ہوں، وہ بھی اس فیصلے میں کافی اہم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ جی، اور پھر ذاتی یا خاندانی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جن کا ذکر عام طور پر نہیں ہوتا۔ ذرائع ان کو بھی مکمل طور پر رد نہیں کرتے۔ صحیح۔ اچھا، اس ساری صورتحال پر PIA نے کیا کیا؟ ان کا رد عمل کیا رہا؟ ظاہر ہے ایئر لائن کے لیے تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ PIA نے جیسا کہ توقع تھی اور جیسا ذرائع بتا رہے ہیں فوراً کارروائی کی ہے۔ ان فلائٹ اٹینڈنٹ کو سنا ہے ادارے نے بلیک لسٹ کر دیا ہے، وہ اب PIA میں کام نہیں کر سکیں گی۔ اور ساتھ ہی جو کینیڈا کے امیگریشن حکام ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے ایسی صورتحال میں۔ لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے بلیک لسٹ کر دیا، حکام کو بتا دیا، لیکن اگر یہ واقعات ہوتے ہی رہیں تو PIA پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ بالکل، یہی تو اصل تشویش کی بات ہے۔ ذرائع اور تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ایسے واقعے سے PIA کی جو بین الاقوامی ساکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے۔ اس سے نہ صرف ایئر لائن کے اندرونی نظام پر سوال اٹھتے ہیں، عملے کے مورال کا بھی سوال ہے، بلکہ باہر کی دنیا میں دوسرے ممالک، دوسری ایئر لائنز، مسافر، ان سب کے سامنے ادارے کی امیج خراب ہوتی ہے، اور بار بار ایسا ہو تو لگتا ہے کہ شاید انتظامی طور پر کوئی کمزوری ہے۔ صحیح کہا۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں جو ذرائع سے پتہ چل رہی ہیں، ایک فلائٹ اٹینڈنٹ گئیں، غائب ہوئیں، پھر پتہ چلا پناہ کی درخواست دے دی، اور یہ واقعہ ایک سلسلے کا حصہ لگتا ہے۔ وجوہات میں بہتر مستقبل کی تلاش ہے، لیکن شاید دوسرے سماجی اور ذاتی عوامل بھی ہیں۔ جی، PIA نے کارروائی تو کی ہے، لیکن ان واقعات سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بالکل، یہی خلاصہ بنتا ہے اس صورتحال کا، جو معلومات ہمیں ذرائع سے مل رہی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات جو یہ سب پڑھ کر ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ
کیا یہ واقعات صرف کچھ لوگوں کے ذاتی فیصلے ہیں، مطلب بہتر زندگی کی خواہش، یا پھر جیسا کہ کچھ اشارے ملتے ہیں یہ پی آئی اے کے اندر کے حالات، وہاں کے انتظامی معاملات، یا شاید ملک کے جو مجموعی معاشی اور سماجی حالات ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بتا رہے ہیں؟ کیا وہ حالات لوگوں کو ایسے قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں یا مائل کر رہے ہیں؟ وہ کون سے اصل محرکات ہو سکتے ہیں؟ اس پر شاید مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو یہ خبریں ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہیں۔